جنرل مشرف نے فلسطینی گروپ حماس کی کس طرح مدد کی اور ماضی میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہونے والی جنگوں میں پاکستان کی فوج کا کیا کردار رہا، اس حوالے سے سینٹ کے اندر ایک تقریر کرتے ہوئے مشاہد حسین سید صاحب نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ آپ بھی وہ تفصیلات اس تقریر میں سن سکتے ہیں۔ اور مسٹر چیئرمین، آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان واحد ملک ہے نان عرب کنٹری جس نے عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا۔ میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ اکتوبر 1973 میں پاکستانی پائلٹس لڑے، گروپ کیپٹن ستار تھے، 2 اسرائیلی جہاز گرائے تھے انہوں نے اکتوبر 73، اور انہوں نے حافظ الاسد کو کہا کہ اگر دمشق کو خطرہ ہوا تو میں آرمڈ بریگیڈ بھیج دوں گا دمشق کے دفاع کے لیے۔ بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو اے فوجی فیلڈ مارشل ایوب خان۔ 1967 کی وار میں انہوں نے بھیجے تھے گروپ کیپٹن سیف الاعظم، جس نے 4 اسرائیلی جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ 67 کی جنگ میں بھی ہم نے حصہ لیا، 73 میں بھی حصہ لیا۔ تو وی ہیو اے اسٹرانگ ہسٹری اینڈ اے کمٹمنٹ ٹو دیٹ کاز۔ اینڈ 4 ممالک اس وقت ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر: پاکستان، ٹرکی، ایران اینڈ قطر۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑی کریڈٹ کی بات ہے، کل قطر کے امیر نے بہت بڑا فیصلہ کیا، امیر شیخ تمیم نے، ینگ آدمی ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہوئی تھی، اس نے مقابلہ کیا۔ کل اسماعیل ہانیہ جو لیڈر ہے حماس کا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے اس کو پہلی دفعہ اجازت بھی دی، قطر میں جلوس نکالا قطریوں نے، اس کو کہا اس سے سپیچ کریں، آپ بتائیں عوام کو۔ اور اسماعیل ہانیہ کو، جس کو امریکہ ٹیررسٹ کہتا ہے، جس کو مغرب اس نے کیا کہا اسماعیل ہانیہ کو کل کی ملاقات میں؟ انہوں نے کہا کہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی غازہ کی، اس کی پوری فنڈنگ قطر کرے گا۔ دیٹ از اے ویری بگ اسٹیپ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ پاکستان ول آلسو بی سپورٹنگ دیٹ۔ اور اس حوالے سے مسٹر چیئرمین میں سمجھتا ہوں 2 ایشوز جو ہے نا، دے ہیو ٹو بی ٹیکن فارورڈ ان پیرلل، اور دونوں کا تعلق جو ہے نا وہ فورن آکوپیشن سے، پیلسٹائن اینڈ کشمیر۔ اور دونوں یہ آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں، مودی بھی فاشسٹ ہے اور نیتن یاہو بھی فاشسٹ ہے، اور دونوں اینٹی اسلام بھی ہیں، فورن آکوپیشن آرمی ہے۔ اور ٹھیک کہا تاج حیدر صاحب نے، وی آر ٹاکنگ آف 1 اسٹیٹ آف پیلسٹائن، کیونکہ باقی تو آکوپیشن فورسز ہیں، وہ باہر سے پلانٹ کیے گئے ہیں۔ اور اینٹی سیمیٹزم کی بات کرتے ہیں، میں نے خود ڈیفینڈ کیا فورن منسٹر کو، شاہ محمود کو، وہ زیادتی کی CNN والے نے، because the crimes against humanity were committed by the Christians of Europe against the Jews of Europe۔ ہمارا تعلق نہیں اینٹی سیمیٹزم تھے، ہم تو ہو ہی نہیں سکتے اینٹی سیمیٹزم، ہم تو اہل کتاب یہودیوں کو بھی مانتے ہیں اور مسیح برادری کو بھی مانتے ہیں۔ So that is absolute propaganda, because anybody who criticizes Israel is like that۔ So Mr. Chairman, what is the way forward؟ 3-4 steps ہمیں لینے پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ I think we should also develop a relationship and recognize Hamas۔ Hamas has been an elected organization۔ فریسٹ الیکشن ہوا تھا جنوری 2006 میں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو جو سینئر لوگ ادھر موجود ہیں، جون 2006 میں محمود ظہار فورن منسٹر تھا حماس کی حکومت کا، اس کو ہم نے ادھر ویلکم کیا تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اینڈ وی گیو them $3 million in cash in support اس وقت بھی، because the Palestine issue is an issue above party lines، number 1۔ so یہ بہت کلیئر ہے۔ دوسرا مسٹر چیئرمین، وار کرائمز، ہیومن رائٹس واچ نے بھی کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی کیا ہے، وار کرائمز ٹرائیبیونل کا انٹرنیشنل ٹرائیبیونل بننا چاہیے۔ میں ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کو اپیل کرتا ہوں، ان کے بڑے قابل ایک وکیل ہیں ڈاکٹر فروغ نسیم، ان کو ریزائن کرائیں ایز لا منسٹر، ان کو ڈالیں اس کام میں، اور بڑے اچھے لوگ لا منسٹر بنے۔ لیگل ایشو از دا نمبر 1۔ یہ وار کرائمز میں ٹرکش لائرز بھی آئیں گے، ادر لائرز بھی آئیں گے، وی ٹیک them to the European Court of Human Rights in Strasbourg and take it forward۔ یہ وار کرائمز میں آپ اس کو بھی شامل کر دیں، مودی کو بھی۔ مودی کے خلاف آلریڈی مقدمہ جو ہے ہیوسٹن کے کورٹ میں، آلریڈی there is a case against him by the کشمیر خالستان فرنٹ in the European Court of Human Rights، اور دونوں کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا، اور جو بلاکیڈ آف غازہ ہے وہ ہم بریک کریں۔ جی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، شکریہ۔